تعمیر و ترقی کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر تذکرہ ہو گیا ہوگا. میں ایک دوسرے پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں ہمارا ووٹ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور فیصلے کی سب سے بڑی قوت ہمارے درمیان میں ہے. لوگ یہ قول پہلے کہتے تھے کہ جیسن راجا ویسن پرجا. معاف کیجیے گا, یہ قول آج کے زمانے میں شہنشاہوں کی بستی کے لیے درست ہو سکتا ہے, ملک کے جمہوری نظام کے لیے یہ قول درست نہیں ہے, کیونکہ اب راجا کے گھر میں رانی کے کوکھ سے ملکہ کے آغوش میں کوئی شہزادہ جنم نہیں لیتا ہے, بلکہ ہماری انگلی, بلکہ کہیے کہ شہادت کی انگلی کے ذریعے سے جو چنا جاتا ہے وہی ہمارا راجا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ جیسن پرجا ویسن راجا. ہم کیسے ہیں؟ فیس از دا نوٹس بورڈ آف مائنڈ. جس طرح سے انسان کا چہرہ اس کے اندرون کی عکاسی کرتا ہے, آپ کا نمائندہ بھی آپ کے علاقے اور آپ کے ووٹر کا عکس ہوتا ہے, ترجمان ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہاں کئی امیدوار ہیں. پچھلے امیدواروں کے شکوے گلے میں نہیں کرنا چاہتا, ان کے تو سب سے بڑے گواہ آپ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کانگریس کی بھی ایک عزیزہ ہماری آئی ہے اور وہ اپنے ابا جان کے نام پر آئی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت کانگریس کو ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ پر گناہ اور ایک جرم کرنے کے برابر ہے. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہر غیور انسان, اس ملک میں امن و امان کا طلبگار انسان, اس ملک میں ہندو مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کا کوئی انسان ہوگا تو بی جے پی کی شرارتوں سے بہت ہی پریشان ہے. بی جے پی نے نہ صرف نفرت کی سوداگری کی ہے, قتل و غارت گیری کی ہے, بلکہ اس ملک آئین کے پرچے بھی اس نے اڑائے ہیں. اس سے لڑنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک فریضہ ہے, لیکن ہمیں اس سے بھی لڑنا ہوگا کہ اگر سڑک پہ نالے میں پانی آیا ہے تو کیچڑ سے ہی نفرت صرف ہم کو نہیں ہے, بلکہ کس کے گھر سے نکل کر آیا ہے اس مجرم کو بھی تلاش کرنا ضروری ہے. آج بی جے پی جہاں تک پہنچی ہے, یہ کانگریس کے ناپاک آغوش سے جنم لے کر اس نے یہ شرارت کی ہے. اسے کانگریس کو بھی سبق پڑھانا ضروری ہے. مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ 6 تاریخ کو کسی کی شادی کی تاریخ ہو, کسی کی ولادت کی تاریخ ہو 6 دسمبر, اب خوشیاں لے کر 6 دسمبر نہیں آتا ہے. میرے آنکھوں میں غم کی وہ تصویر لے کر آتا ہے کہ گنبد المہراب کے ٹوٹنے کی خبر لے کر آتا ہے. فروری کی تاریخ ہے. کل ہی میں اس وقت میں گودھرا میں تھا اور گودھرا کی ماؤں کی آنکھوں میں آج بھی میں نے خون کے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھے ہیں. اور جب بھی فروری کی تاریخ آتی ہے ہمیں گجرات میں ماؤں بہنوں کی لوٹی ہوئی عزت اور عصمت اور اس کی جلی ہوئی لاشوں کا نظارہ ہمارے سامنے آتا ہے. ہم تو اسے معاف نہیں کر سکتے, لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ گجرات سے بھی پہلے مراد آباد کی پاکیزہ عیدگاہ میں جس نے ہمارے نوجوانوں کے سینوں پر, نمازیوں کے سینے پہ گولی چلائی, کیا آپ نے اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا مجھے بتائیے, بھاگلپور میں جس نے ریشمی شرط کو ہماری خاکستر کر دی, کیا اسے معاف کر دیں گے؟ ہنڈن ندی کے کنارے حاسم پورہ میں, میرٹھ میں جو ہمارے نوجوانوں کے سینے پہ گولی چلائی, کسی ہندو نے, کسی سکھ نے نہیں چلائی تھی, بلکہ کانگریس کے وہاں کے پی ایس سی کے نوجوان نے, پولیس نے چلانے کا کام کیا تھا. کیا اس کانگریس کو معاف کر دیں گے؟ پھر آپ کہیے گا کہ بھئی کل تک تو کانگریس میں تم بھی تھے, تمہارے ابا جان بھی تھے. یہ کان کھول کر سن لیجیے, جب معاف کیجیے گا میری بہنیں اور بیٹیاں ہیں, حضرت محل بھی یہاں پر ہیں اور جوہر کی مائیں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, معاف کرنا اور سب کو کہہ لینے دینا کہ قدرت کا فیصلہ ہو. اگر 12 سال تک کسی کے آغوش میں بچہ نہ ہو تو پڑوسن کے بچے کو گود میں لیتی ہے. اور شفقت مادری کا تو یہ بھی جذبہ ہے, نہ ملے پڑوسن کے بچے تو بلی اور بکری کے بچے کو بھی عورت آغوش میں لیتی ہے. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ اس باز کو ایک کالا کروڑا ہی بچہ دے, اس کی پیشانی چومتی ہے. لیکن مبارک ہوئے ملت کے لوگوں, کالا کروڑا بچہ نہیں بلکہ چودھری کے چاند کو شرما دینے والا وہ خوبصورت بچہ آپ کے آغوش میں, جس کا نام بیرسٹر صدر اویسی ہے, اور وہ آج آپ کے آغوش میں ہے. جب میری لیڈرشپ میرے پاس ہے تو پھر کسی کی لیڈرشپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوان مجھے بتاؤ, کسی کا خالو بہت امیر ہو, کسی کا ماموں وزیر ہو, کسی کا پھوپھا بہت کبیر ہو, یہ تینوں مر جائیں تو کیا بچہ یتیم ہوگا؟ بچہ کب یتیم ہوتا ہے؟ باپ فقیر ہو, مزدور ہو, لقوے کے بستر پر ہو, جس دن باپ دم توڑ دیتا ہے بچہ یتیم ہو جاتا ہے. یاد رکھنا, بچہ جس طرح باپ کے بغیر یتیم ہو جاتا ہے, قومیں بھی اپنی قیادت کے بغیر یتیم ہو جاتی ہے. آج پورے ملک میں ان تالیوں سے ان ظالموں کے گال سرخ ہوں گے. تالیاں بچاؤ, نسوانی نہیں بلکہ مردانگی کی وہ تالیاں جو کانگریس کے بھی گال کو اور بی جے پی کے گال کو لال کر دے. جوانی کی تالیاں بجاؤ ذرا سا. ان ظالموں کو سزا دو, یہ تالیاں حمایت بھی ہے اور مخالفت بھی ہے. بتاؤ
کہ آج یہ قوم یتیمی ہے, کوئی پارٹی ہماری بات کرنا نہیں چاہتی. شاہین باغ کے جیالو, علامہ اقبال کا علامتی پرندہ شاہین, پرندوں کی دنیا کا درویش ہے تو کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ. عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں, اسے منزل نظر آتی ہے اپنے آسمانوں میں. عقابی روح نے والے شاہین باغ کے لوگوں, یاد رکھو بیرسٹر اسدالدین اویسی نے اس کالے قانون کے اگر پرخچے نہ اتارے ہوتے تو شاہین باغ کی گلیوں کو آباد کرنے کی آپ کو اور ہم کو ہمت نہیں ہوتی. میں معزز علماء کرام کی پیشانیوں کو بھی دیکھ رہا ہوں. علماء کرام مجھے بتائیے کہ اس ملک میں ہمارا جانی نقصان بھی ہوا, مالی نقصان بھی ہوا, 40,000 سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے, ماؤں بہنوں کی آبرو بھی لوٹی. ہم نے سب غم برداشت کیا ہے, لیکن وقتی طور پر ہم تو اپنے جان کے دشمن کو معاف کر سکتے ہیں, لیکن جان سے بھی زیادہ عزیز اگر میرے لیے کوئی چیز ہے تو میرا ایمان ہے. ہم اپنے ایمان کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتے. میرے ایمان کی دشمنی میں ہماری شریعت پر حملہ کیا گیا اور طلاق بل کی پیشی ہوئی, اور طلاق بل کی پیشی تو بی جے پی نے کی لیکن خاموشی طور پر حمایت کی. یاد ہوگا, میں علماء کرام سے کہوں گا کہ آپ باضمیر لوگ ہیں, غیرت مند ہیں, دیانتدار ہیں, آپ کو دیانتداری سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس وقت 543 پارلیمنٹ میں تھے. مولانا اسرار الحق قاسمی رحمت اللہ علیہ سے زیادہ شریعت کے جانکار کوئی نہیں تھے. آپ کو معلوم ہوگا اس گنہگار نے حضرت کی جیت کے لیے اپنی قربانی بھی پیش کی تھی. اور وہ کیا ہے, جب طلاق کے بل پر پیشی کی بات آئی, کسی کی سنی سنائی بات میں نہیں کہتا ہوں, مولانا مرحوم نے خود ہی گواہی دی ہے, آج بھی موجود ہے کہ میں طلاق بل کے بارے میں بولنا چاہ رہا تھا مخالفت میں, لیکن کانگریس نے مجھے بولنے کی اجازت نہیں دی. میرے بھائیوں, میں آپ سے کہتا ہوں اگر غیرت ایمانی زندہ ہے تو کانگریس کا کوئی ووٹ کا طلبگار تمہاری بستیوں میں آئے, بھوکا ہو تو کھانا کھلا دینا, پیاسا ہو تو پانی نہیں شربت پلا دینا, لیکن ووٹ کا جب سوال کرے یہ کہہ لینا کہ کانگریس کے لوگوں تم نے کس بے شرمی سے پارلیمنٹ کے اندر میں طلاق بل پر ہمارے ایک عالم دین کو بولنے کی اجازت نہیں دی ہے. میرے طلاق کے بل پر میرے عالم کو بولنے کی اجازت نہیں دی ہے. میری بستی میں بھی تم کو ووٹ مانگنے کا حق نہیں ہوگا, ووٹ کے بارے میں تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. غیرت سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. جو قوم غیرت کھو دیتی ہے وہ قوم دنیا میں عزت کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. ملک کا جو نظام ہے اس میں اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے, دلتوں نے بھی اپنی قیادت کھڑی کر لی, پچھڑوں نے بھی اپنی قیادت کھڑی کر لی, لیکن آج کیا ہو گیا ہے, سلطانوں کی وہ نشانیاں بچے تاریخ کے اوراق نہ بھی پڑھو. دلی کے نوجوانوں تو لال قلعہ کی فصیلیں پکار کے تم سے کہہ رہی ہے کہ تو گردن جھکا کے کیوں جی رہا ہے, تیرے باپ دادا کے عظمت کی نشانی اب بھی باقی ہے. تمہیں قطب مینار کی بلندی تمہارے بزرگوں کی بلندی کا پتہ دیتی ہے, تم گردن جھکا کر دوسرے کے معرفت میں سیاست کرنے کی بات نہ کرو, بلکہ اپنی پارٹی ایم آئی ایم کو مضبوط کرو. ایم آئی ایم کو مضبوط کرنا اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر ہم نے وقت رہتے ہوئے ایک انسان کا جسم ہو, چوڑا سینہ ہو, بازو توانا ہو, زانوں میں بھی بڑی صحت مندی ہو, لیکن اگر اس کی گردن کٹی ہوئی ہو تو لاش ہے, بازو بھی کٹ جائیں اور زانوں بھی کٹ جائیں, اور اگر گردن باقی ہے تو اس انسان کے جینے کی امید باقی ہے. میرے بھائیوں, تو اپنی گردنوں کی حفاظت کے لیے, اپنے شریعت کی حفاظت کے لیے, اپنے صفوں میں امامت پیدا کرنے کے لیے ہم پر آپ پر لازم ہے کہ ہم ووٹ نہیں, ووٹ ضمیر کی آواز ہے, ووٹ نہیں شہادت ہے, ووٹ نہیں ووٹ امانت ہے, ووٹ نہیں تلوار ہے. ظالموں کو دو گے گردن اتارے گا, ناکارہ کو دو گے تلوار پڑی رہ جائے گی, تمہاری آبرو لٹ جائے گی. کسی سپاہی کو دو گے تو وہ تلوار کا صحیح استعمال کر کے تمہارے گردنوں کی حفاظت بھی کرے گا اور اپنے فریضوں کو بھی انجام دے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمامی لوگوں نے اس وقت ایم آئی ایم کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. جو بھائی ہمارے روٹھے ہوئے ہیں اسے منائیے, جو کسی وجہ سے کوئی ناراضگی ہے اس کو ہٹا دیجئے. جب تلواریں باطل کی اٹھتی ہیں نہیں پوچھتی کہ یو پی کے رہنے والے ہو کہ بہار میں رہنے والے ہو, سیفی ہو کہ شیخ ہو, بریلوی ہو کہ دیوبندی ہو, تمہارا مسلک کیا ہے, تمہاری برادری کیا ہے. دشمن کی تلواریں اٹھتی ہیں تو کلمے کی بنیاد پر آپ کو ایک سمجھتی ہیں, اس لیے طے کر لو میری میت میں جو کندھا دے گا اسی کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. انقلابی نعروں کے ساتھ ایک مرتبہ مجھے اطمینان نہ ہوگا, میں دور سے چل کر آیا ہوں, فریاد کم کر پایا ہوں. اپنے بازوں کو لڑا کر یقین دلا دیجئے تو انقلاب زندہ باد, ایم آئی ایم زندہ باد. پڑوس میں دیکھے تو کسی بھائی کے دل میں کوئی بات ہے کیا, بازو نہیں اٹھ رہے سارے, ان سے پوچھے کوئی تکلیف ہے تو ایک مرتبہ 100% تو بازو اٹھائیے تو حمایت کے بازو.
بچوں نے اس کا فوٹو لیا ہے. میں کہتا ہوں اوپر آسمان والے نے بھی تصویر لی ہے. میں اوپر والے سے دعا کرتا ہوں اے اللہ یہ صرف حمایت کے ہاتھ نہیں بلکہ مظلوموں کے انصاف کے طلب کے بھی ہاتھ ہیں. اے اللہ ان کے قدم جما دے اور اپنے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ سب کی طرف سے بھائی اجازت ہے بھائی. ہمارا نیتا کیسا ہے؟